السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین الاکرمین وعلی محبیہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى إجلالا وإكراما في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون من الجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھا۔ حاضرین محترم، جن مختصر سی 2 آیتوں کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت فرما دیا۔ ان دونوں آیتوں میں بات تزکیے کی ہو رہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی ہو رہی ہے اور نماز کی ہو رہی ہے۔ جو تزکیہ کرے، جو رب کے نام کا ذکر، ہر ایمان والے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ ان 3 چیزوں پر کما حقہ عمل کرنے والے وہ نفوس قدسیہ ہیں امت میں جنہیں ہم اولیاء کرام کے نام سے جانتے ہیں۔ اولیاء کرام ان تینوں چیزوں پر کما حقہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارا عام انسان ہونے کے ناطے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا بہت اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر کو تو پاک کر لیتے ہیں، جسم کو تو پاک کر لیتے ہیں، کپڑوں کو تو پاک کر لیتے ہیں، مگر دلوں میں قدورتیں بھری ہوئی ہیں، دلوں میں کینہ بھرا ہوا ہے، دلوں میں حسد بھرا ہوا ہے، دل کی صفائی کا ہمارے پاس کوئی اہتمام نہیں ہے۔ مگر اولیاء کرام جہاں اپنے ظاہر کو پاک و صاف رکھتے ہیں، وہیں اپنے باطن کو بھی پاک و صاف رکھتے ہیں، اپنے دل میں کبھی کوئی کسی کے تعلق سے حسد نہیں رکھتے، کینہ نہیں رکھتے، قدورت نہیں رکھتے، اور دل کی جتنی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اور اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ پاک و صاف رکھنا، دل کا تزکیہ کرنا، دل کو پاک و صاف رکھنا، یہ اولیاء کرام میں یہ صفت بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک رب کے نام کا ذکر کرنے کی بات ہے تو ہم کبھی رب تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو کلمات طیبات ہیں اس کو ہم کبھی پڑھتے ہیں اور اکثر ہمارے اوقات غفلت میں گزر جاتے ہیں کہ کبھی اللہ کا نام ہمیں یاد تک نہیں آتا۔ مگر اولیاء کرام کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ بظاہر کسی کام میں مشغول ہوں تب بھی ان کا دل اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے، ہمیشہ وہ اللہ کے ذکر میں محو ہوتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی یہ دوامی کیفیت ان کو کیسے حاصل ہوتی ہے تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک ہے انسان کو روزانہ سونے سے پہلے جب تمام کاموں سے سونے کے سوا کوئی اور خیال ذہن میں نہ ہو، کسی اور کام کی فکر نہ ہو، تمام دن بھر کی فکروں سے وہ آزاد ہو جائے، تو ایسے میں اطمینان کے ساتھ وضو کر کے اپنے بستر پر سونے سے پہلے بادب بیٹھ جائے، اور بادب بیٹھ کر اپنے داہنے پیر کے انگوٹھے
اور اس کے بازو کی انگلی سے بائیں پیر کے گھٹنے کے اوپر والی رگ کو، نچلے حصے میں جو اوپر والی موٹی رگ ہے جسے رگ کیماس کہا جاتا ہے، اسے سیدھے پیر کے انگوٹھے اور اس کے بازو کی انگلی سے پکڑ لے اور پکڑ کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے، اپنے پورے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دے اور اپنی زبان کو بھی بند رکھے اور اپنے ہونٹوں کو بھی بند رکھے اور سانسوں میں اللہ کا ذکر کرے، جسے پاس انفاس کہا جاتا ہے۔ سانسوں میں اللہ کا ذکر کرے، جب منہ بند ہوگا، زبان ہمارے اپنے زبان سے نہ آئے، بس سانسوں میں اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔ جب یہ ذکر دوام کے ساتھ صوفیاء کرام کرتے ہیں، اور صوفیاء کرام کا معمول ہوتا ہے کہ 5-10 منٹ 15-20 منٹ کے لیے یہ ذکر نہیں کرتے، پاس انفاس یہ ذکر صرف 10-15 منٹ 20 منٹ کے لیے نہیں کرتے، بلکہ روزانہ 4 گھنٹے کے لیے یہ ذکر کرتے ہیں۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ و حج بھی ادا کرتے ہیں، جو ذمہ داریاں شرعی طور پر ان پر لاگو ہوتی ہیں ان کو پوری کرتے ہوئے یہ روزانہ 4 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ جب اللہ کو یاد کرنے میں، کیسا یاد کرنے میں؟ زبان ان کی بند ہوتی ہے مگر سانسوں میں ان کا ذکر جاری رہتا ہے۔ جب یہ 4 گھنٹے تک مسلسل ایسا ذکر کرنے کی عادت بنا لیتے ہیں، پاس انفاس کی عادت بنا لیتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ دوسرے کاموں میں مصروف رہتے ہیں مگر ان کا دل ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے۔ وہ کھا رہے ہوتے ہیں مگر دل سے ذکر جاری ہوتا ہے، وہ پی رہے ہوتے ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کا دل ذکر الہی میں مصروف ہوتا ہے۔ ان کا دل جب ذکر الہی میں مصروف ہوتا ہے تو حقیقی معنی میں رب کے ذکر کے وہ عادی ہوتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں اور اکثر اوقات غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ تو اولیاء کرام یہ نفوس قدسیہ ہیں جو کامیابی کی پہلی سیڑھی اپنے نفس کو پاک کرنے کی، اس میں یہ پہلا قدم رکھ چکے ہوتے ہیں اور کامل طور پر رکھ چکے ہوتے ہیں، اور کامیابی کی دوسری سیڑھی رب تبارک و تعالیٰ کے نام کے ذکر کی، اس میں بھی یہ 24 گھنٹے کے لیے مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نمازوں کا معاملہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پیران پیر غوث اعظم دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت و رضوان کے بارے میں گزشتہ جمعہ بھی آپ نے سنا کہ کبھی آپ سے کوئی فرض نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی کوئی سنت ان سے نہیں چھوٹی، کبھی واجب انہوں نے ترک نہیں کی، کبھی کسی نفل کو نہیں چھوڑا، مسلسل پابندی پر پابندی، کبھی کوئی نماز ان اولیاء سے چھوٹتی نہیں۔ اولیاء کے بارے میں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہ نماز پڑھتے تھے۔ ارے بھائی، وہ ولی بنے ہیں تو نماز پڑھ کر بنے ہیں، وہ ولی بنے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے بنے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ سب سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ نمازوں کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی غفلت ہو جاتی ہے، ہم فرائض کی پابندی کر لیتے ہیں، کبھی سنتوں میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کبھی ہم سے نفل چھوٹ جاتے ہیں، کبھی واجبات چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، مگر اولیاء کرام پوری نمازوں کو ان کے واجبات، سنتوں، نوافل اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے کامل طور پر ادا کرتے ہیں۔ جب یہ ادا کرتے ہیں تو واقعتاً حقیقت میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی ان کو کامیابی کا مژدہ مل جاتا ہے، آخرت میں بھی یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی نفوس قدسیہ کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ ولایت کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ ولایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت وہابی اور ایک ہے ولایت کسبی۔ ولایت وہابی کیا ہے؟ ولایت وہابی، وہب کا معنی ہے عطا کرنا، وہابہ یہبو کا معنی ہے عطا کرنا، اسی سے ایک لفظ بنا ہے ہبہ۔ ہبہ میں کہتے ہیں تحفے کو، ہبہ کہتے ہیں تحفے کو۔ تو جو تحفے میں ولایت جن کو ملی وہ وہابی ولایت والے، اور جن کو ان کے اپنے اعمال کی بنیاد پر، ریاضت و مجاہدے کی بنیاد پر ولایت ملے، وہ ولایت کسبی والے۔ کسب مانا محنت، کسب مانا کام۔ تو جو کام کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے ولایت حاصل کریں وہ ولایت کسبی والے، کسبی ولی۔ اور جن کو بغیر کسی محنت کے ولایت مل جائے وہ وہابی ولی، ہبہ۔
جن کو گفٹ ملا، جن کو تحفہ ملا، ولایت کا تحفہ ملا. پیران پیر ہی کو دیکھیے کہ آپ کی ولادت ہوئی، آپ نے پہلے دن روزہ رکھا. یہ علامت ولایت پیدا ہوتے ہی ظاہر ہو گئے. کیا انہوں نے کچھ ریاضت و مجاہدہ کیا تھا، عبادت و کسب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ولایت عطا فرمائی؟ نہیں، پیدائشی ولی بالکل ویسے ہی. میں آپ کو بتاؤں، خود پیران پیر کہتے ہیں وَكُلُّ نَبِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ. حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ ہر ولی کو ایک قدم عطا کیا جاتا ہے. ہر ولی کسی نہ کسی کے قدم پر ہوتے ہیں. ولی کس کے قدم پہ ہوں گے؟ اپنے سے اونچے درجے والوں کو. ان سے اونچے درجے والے کون ہیں؟ انبیاء اکرام. تو کوئی ولی حضرت عیسیٰ کے قدم پر ہے، کوئی ولی حضرت موسیٰ کے قدم پر ہے، کوئی ولی حضرت یونس کے قدم پر ہے، کوئی ولی حضرت الیاس کے قدم پر ہے، کوئی ولی حضرت اسماعیل کے قدم پر ہے، کوئی ولی حضرت ابراہیم کے، کوئی ولی حضرت نوح کے، کوئی ولی حضرت شیس کے، کوئی ولی حضرت آدم کے. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے. ان کی شان اپنے اندر لیے ہوئے ہے، ان کا پرتو اپنے ذات سے ظاہر کر رہا ہے. ہر نبی، ہر ولی کسی نہ کسی ولی کے قدم پر ہے. کون فرما رہے؟ پیران پیر فرما رہے ہیں وَكُلُّ نَبِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ولی ایک نبی کے قدم پر ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں کسی نہ کسی نبی کی شان کا پرتو بنایا ہے، اور میں میرے نبی بدر کمال کے نقش قدم پر ہوں، ان کا جمال کا پرتو. یہ پیران پیر فرما رہے ہیں. تو نبی پاک پیدائشی نبی، ہمارے نبی پیدائشی نبی. یہ کہنا کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، غلط. نبوت تو بہت پہلے میں. فرمایا کنتو نبی وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کی منزل سے گزر رہے تھے. ابھی آدم کا مجسمہ بنایا جا رہا تھا، اس وقت بھی نبی تھا. تو پھر 40 سال کی عمر شریف میں کیا ہوا؟ نبوت نہیں، بعثت ہوگی. رسالت کے اعلان کا حکم آیا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا معاملہ آیا. نبوت کہتے ہیں غیب کی خبر دینے کے منصب کو، اور رسالت کہتے ہیں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے منصب. اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے منصب پر 40 سال کی عمر شریف میں فائز کیا گیا. ورنہ نبوت تو پہلے سے، دنیا میں آئے تو نبوت لے کر آئے. مادرزاد نبی، مادرزاد نبی. اسی لیے فرمایا گیا قرآن پاک میں النبی الامی. کہتے ہیں عربی میں ماں کو. جو ماں پیٹ سے نبوت لے کر آئے وہ مادرزاد نبی. اور پیران پیر کہہ رہے ہیں کہ میں میرے نبی بدر کمال کے نقش قدم پر ہوں. تو جیسے نبی مادرزاد نبوت لے کر آئے، پیران پیر انہی کے نقش قدم پر مادرزاد ولایت لے کر آئے، ماں کے پیٹ سے ولایت لے کر آئے. حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر یہ وہابی ولی ہے کہ اللہ نے ان کو ولایت تحفے میں عطا فرمائی، تحفے میں عطا فرمائی. مگر یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت پیران پیر نے وہابی ولایت ہونے کے باوجود کسب کو نہیں چھوڑا، عمل کو نہیں چھوڑا، ریاضت کو نہیں چھوڑا. ریاضت کا لفظی معنی ہے ورزش. ایک ہوتی ہے جسمانی ریاضت اور ایک ہوتی ہے روحانی ریاضت.
جو آدمی اپنے جسم کو قوی کرنا چاہتا ہے وہ جسمانی ریاضت کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، اپنے جسم کو پھلاتا ہے، اپنے آپ کو طاقتور بناتا ہے۔ اب جو آدمی ورزش کر کے اپنے جسم کو طاقتور بنا لے، عام آدمی اس کی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، تو بلا تشبیہ و تمثیل جسمانی ریاضت کرنے والے جسمانی ورزش نہ کرنے والوں سے جسمانی طاقت میں کئی درجے بلند و برتر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روحانی ریاضت کرنے والے، اپنی روح کو طاقتور بنانے والے، وہ دوسروں سے کئی درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ روحانی ریاضت کیا ہے؟ روحانی ریاضت شریعت حقہ پر کما حقہ عمل کرنے کا نام ہے، رسول پاک کی سنتوں پر کما حقہ چلنے کا نام ہے۔ کبھی کوئی فرض چھوٹنے نہ پائے، کبھی واجبات سے روگردانی ہونے نہ پائے، کبھی سنتوں کا ترک عمل میں نہ آئے، کبھی کوئی نفل اور مستحب عمل نہ چھوٹنے پائے۔ یہ ہے روحانی ریاضت، روحانی ورزش۔ جب بندہ روحانی ورزش کر لیتا ہے تو اس کی روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ جسمانی طور پہ جو ورزش کر کے طاقتور ہوتے ہیں وہ بڑے سے بڑی چیز کو آسانی سے اوپر اٹھا لے سکتے ہیں، وزنی سے وزنی چیز کو آسانی سے اٹھا لے سکتے ہیں۔ اب جو روحانی طور پر اپنی روح کو طاقتور بنا لیں، ان کی قوتیں کیا ہوتی ہیں تو میں اپنے الفاظ میں نہیں کہتا، قرآن پاک کی طرف آپ کے توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ یاد کرو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب نماز فجر کے بعد اپنی صحابہ کی مجلس میں اعلان فرمایا تھا، صحابہ سے پوچھا تھا، ان کے صحابہ میں، ان کے شاگردوں میں جنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انسان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اچانک فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے تخت کو بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے یہاں حاضر کر دے؟ تو اس وقت میں ایک جن اٹھا، جنات کی طاقت کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ جنات تو بڑی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر جنات کے ذریعے سے کروائی، بڑے بڑے پتھروں کو اٹھانا انسان کے بس کی بات نہ تھی، جنات کے ذریعے سے بڑے بڑے پتھروں کو اٹھوا کر آپ نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ جنات بڑی طاقتور ہوتے ہیں۔ تو ایک جن اٹھا اور جن اٹھ کے کہنے لگا، حضرت آپ کی یہ جو محفل 3-4 گھنٹے تک چلتی ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے میں بلقیس کا تخت ملک سبا سے یہاں حاضر کر دوں گا۔ 4 گھنٹے کے اندر 1 مہینے کی مسافت پر رکھا ہوا انتہائی وزنی تخت، حمل و نقل کے ذرائع موجود نہیں، لانے لے جانے کے لیے نہ ٹرین ہے، نہ بس ہے، نہ لاری ہے، نہ کوئی اور ذریعہ، مگر میں صرف 3-4 گھنٹے میں اتنے وزنی تخت کو وہاں سے یہاں حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان خاموش ہیں، اس جن کو جواب نہیں دیتے، یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے لے کر آ جاؤ۔ میں کوئی قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ قرآنی واقعہ پیش کر رہا ہوں، ولی کی طاقت کا اندازہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ ولی جو اپنی روحانی طاقت کو بڑھا کر روحانی پہلوان ہو جاتے ہیں، اپنی روحانی طاقتوں کو انتقاء اور ارتقاء کی بلند مرتبے پر فائز کر دیتے ہیں، ان کی طاقتوں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جن 4 گھنٹے میں وہ وزنی تخت لانے کا دعویٰ کر رہا ہے اور حضرت سلیمان خاموش ہیں، اس جن کو اجازت نہیں دیتے، گویا آپ چاہتے ہیں کہ وہ وزنی تخت اس سے بھی کم وقت میں دربار میں حاضر کیا جائے۔ تو اس وقت میں قرآن کہتا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس شخص نے کہا، اب جن کی بات نہیں ہو رہی، ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، حضرت سلیمان کے ایک صحابی کی بات ہو رہی ہے، ایک عام انسان کی، جس نے روحانی ورزش کر کے اپنے آپ کو روحانی طور پر ارتقاء کی عظیم منزلوں پر پہنچایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ کیسے تھے وہ؟ اللہ فرما رہا ہے، اندہ علم من الکتاب، جن کے پاس کتاب اللہ کا کچھ علم تھا، پورا علم نہیں تھا، کتاب اللہ کا کچھ علم تھا۔ وہ کہنے لگے
انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت میں یہ تخت اتنی دور سے، اتنا وزنی تخت صرف آپ کے پلک جھپکنے تک لا دوں گا، پلک جھپکنے تک۔ اور یہ صرف دعویٰ نہیں تھا بلکہ قرآن خود کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده، بس جب آپ نے اسے دیکھا تو دیکھا کہ وہ تخت آپ کے سامنے رکھا ہو۔ یہ ہے روحانی طاقت۔ روحانی طاقت، روحانی طاقت کیسے بڑھتی ہے؟ ریاضت و مجاہدے سے بڑھتی ہے۔ ریاضت کیا ہے؟ روحانی ورزش۔ ریاضت کہنے سے مراد جسمانی ورزش مراد نہیں، جسم کمزور ہو کوئی بات نہیں مگر روح کمزور نہ ہونے پائے۔ روح، اولیاء کرام کی پوری کوششیں، پوری توجہات روح کو طاقتور بنانے کی طرف لگی رہتی تھی۔ روح کو طاقتور وہ خود اپنی روح کو تو بالیدگی کے عظیم مقام پر پہنچاتے تھے ہی، دوسروں کی روحوں کو بھی وہ صحت مند رکھتے تھے، دوسروں کی روحوں کو بھی۔ آپ کہیں گے جسم بیمار، جسم کمزور پڑتا ہے، جسم میں کوئی بیماری آتی ہے تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے جب کسی چیز میں ہمارا من نہیں لگتا، جب کھانے کو طبیعت نہیں چاہتی، اچھا خاصا کھانا ہمیں کڑوا لگنے لگتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا جسم بیمار ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، اپنے جسم کو صحت مند کر لیتے ہیں، تو پھر اب روح کی بیماری کا پتہ کیسے چلے؟ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تم یہ دیکھو کہ عبادتوں میں تمہارا دل نہیں لگ رہا ہے، ذکر و اذکار میں تمہارا دل نہیں لگ رہا ہے، ریاضت و مجاہدے میں تمہارا دل نہیں لگ رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ تمہاری روح بیمار ہے۔ اب روح کی بیماری کو دور کرنے کے لیے، جیسے جسم کی بیماری کو دور کرنے کے لیے جسمانی ڈاکٹر موجود ہیں، ویسے ہی روح کی بیماری کو دور کرنے کے لیے روحانی ڈاکٹر موجود ہیں۔ انہی کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے، انہی کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے۔ جیسے جسم کی بیماری کو دور کرنے کے لیے جسمانی ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لیے تھے، ویسے ہی ضروری ہے کہ اپنی روح کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے روحانی ڈاکٹر یعنی اولیاء کرام کے پاس جائیں، علماء ربانیین کے پاس جائیں اور اپنے جو روح کی کمزوریاں ہیں بیان کریں، اس کا علاج کریں۔ اس کا واقعی یہ علاج کرنے والے ہیں، علاج کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے نرغے سے بچ جاتے ہیں۔ وہ تو بچے ہوئے ہیں، ہم بھی ان کے قدموں میں آنے کے سبب ان کے قریب وہ کامیاب، ایسے کامیاب کہ انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے نام کا 24 گھنٹے ذکر کیا، 8 پہر ذکر کیا، اور انہوں نے ہمیشہ نمازوں کی اور عبادتوں کی پابندی کی، تو وہ ایسے کامیاب ہو گئے کہ ان کے قدموں میں آنے والے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انہی کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عبادی الذین قلوبہم عرشیۃ وابدانہم وحشیۃ وہمتہم سماویۃ وثمرۃ المحبۃ فی قلوبہم مقدوسۃ وخواطرہم جاسوسۃ والسماء سقفہم والارض بساطہم والعلم انیسہم والرب جلیسہم۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ میرے مخصوص بندے، میرے اولیاء کی شان یہ ہے کہ ان کے دل آسمانی ہوتے ہیں، ان کے جسم جوش سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ہمتیں عرشی ہوتی ہیں، محبتوں کا پھل ان کے دلوں میں پاکیزہ ہوتا ہے، اور ان کے عزائم اور ان کے قلوب آسمانوں تک پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ آسمان ان کا چھت ہے، زمین ان کا بچھونا ہے، اور علم ان کا انیس ہے، اور رب ان کا جلیس ہے۔ جلیس کہتے ہیں ہم نشین کو، ساتھ بیٹھنے والے کو۔ دوسری حدیث قدسی میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا جلیس من ذکرانی، جو میری یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں،
रब तबारक व तआला का कुर्ब चाहते हो तो कामयाबी का जो एक जीना बताया गया जिक्र इलाही, जिस पर अमल करके औलिया किराम ने कामयाबी हासिल की, हमको भी इख्तियार करने की जरूरत है। हमको भी जब ये औलिया किराम इस तरह जिक्र इलाही करके हमेशा अपने आप को अल्लाह की मर्जी में फना करके अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो खुद अल्लाह ताला हदीस कुदसी में इनकी शान बयान करते हुए फरमाता है कि औलियाई तहता क़ुबाई ला यारिफूनहुम गैरी, मेरे औलिया मेरी क़ुबा के अंदर होते हैं, उन्हें मेरे सिवा कोई और पहचानता ही नहीं, मेरे सिवा कोई उनको वली समझता ही नहीं। ये विलायत छुपने की, नबूवत और विलायत में यही फर्क उलमाए किराम ने बताया। नबूवत जाहिर करने की चीज है, विलायत छुपाने की चीज है। नबी जरूरतन मोजिज़े बताते हैं अपनी नबूवत को साबित करने के लिए, लोगों में अपने ईमान, उनके ईमान को मजबूत करने के लिए मोजिज़े जाहिर करते हैं। और वली पर करामतों के जाहिर करना वली पर जरूरी नहीं होता, मगर उसके बावजूद रब तबारक व तआला इनको ऐसी करामतों से सरफराज फरमाता है, जैसे हजरत आसिफ इब्न बरखिया को तख्ते बिल्कीस मुल्क सबा से पलक झपकने में हजरत सुलेमान की बारगाह में हाजिर करने की ताकत अता फरमा दी थी। यही तो करामत है, इसी को करामतें कुरान और हदीस में भरी हुई हैं। ये करामतें बुजुर्गों को दी जाती हैं, अल्लाह वालों को दी जाती हैं, औलिया किराम को दी जाती हैं, मगर वली हमेशा करामतों के बताने के पाबंद नहीं होते, जरूरत पड़ने पर जरूर वो करामतें बताते हैं। तो हजरत पीराने पीर ने जो फरमाया कि हर वली किसी ना किसी नबी के कदम पर है, और मैं बदरुल कमाल मुंतहाए बदरे कमाल नबी के कदम पर हूँ। तो जैसे दूसरे अंबिया के मौजिज़े महदूद हैं, किसी नबी को एक मौजिज़ा दिया गया, किसी नबी को 2 मौजिज़े दिए गए, किसी नबी को ज्यादा से ज्यादा 9 मौजिज़े दिए गए, मगर हमारे नबी के मौजिज़े बेशुमार, बिला तशबीह व तमसील। औलिया किराम में किसी वली से 1 करामत जाहिर हुई, किसी वली से 2 करामतें जाहिर हुई, मगर हमारे पीराने पीर गौसे आदम दस्तगीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमतु व रिज़वान की बेशुमार करामतें हैं, इसलिए कि वो नबी के नक्श कदम पर हैं, नबी के कदम मुबारक पर हैं, नबी के शान का परतव है। नबी बेशुमार मौजिज़ात वाले वली जो सैयदुल औलिया हैं, जो गौसे आज़म हैं, जो पीराने पीर, पीरों के पीर हैं, इनकी करामतें भी रब तबारक व तआला ने इनको बेशुमार अता फरमाई हैं। तो ये महीना है पीराने पीर का, औलिया किराम का। औलिया किराम से मोहब्बतें हमें उनके नक्शे कदम पर चलाने वाली हैं। जब हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, अगर वाक़यातन उस मकाम पर न पहुंच सकें, तो कम से कम उनके नक्शे कदम पर चलने की वजह से कामयाबी के रास्ते पे चल तो पड़ेंगे। जब चल पड़ेंगे तो फिर खुशखबरी है चलने वालों के लिए, बैठने वालों के लिए नहीं, चलने वालों के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह खुद हदीस कुदसी में फरमाता है, जो मेरी तरफ 1 कदम बढ़ता है मैं उसकी तरफ 1 छलांग आगे बढ़ता हूँ, जो मेरी तरफ चलता हुआ आता है मैं उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता हूँ, जो दौड़ता हुआ आता है मैं उसे अपनी आगोश रहमत में ले लेता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि इलाहुल आलमीन हम सब पर रहम फरमा, करम फरमा, औलिया किराम से, अंबिया किराम से कमा हक़हु मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, नबियों की कामिल इत्तिबा करने की, खासकर हमारे नबी सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर कमा हक़हु अमल करने की हम सबों को तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा, इस्लाम की इज्जत की, सेहत व आफियत की लंबी ज़िंदगी अता फरमा, ईमान की मौत नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन मोहतरम, मोहम्मद कासिम साहब